میرے مولا. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. آپ نے کچن سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا ہوگا شیف نورین نے کیا زبردست ریسیپی آج بنائی ہے. مجھے امید ہے کہ بقرعید کے سیزن میں آپ لوگ بھی یہ بنائیں گے اور لطف اندوز ہو جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. مفتی غیور احمد صاحب سے کنٹینیو کرواتے ہیں وہی بات جو ہم کر رہے تھے. جی بالکل. اصل بات یہ چل رہی تھی کہ انسانی جو یونٹی ہے اس کا تصور، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ریاست مدینہ کے جو تصور تھا اس میں سب کو پناہ بھی تھی اور سب کے ساتھ ایک مل بانٹ کے ایک یونٹی بھی قائم ہوئی کہ بھئی ہم سب نے یہاں مل کر رہنا. لیکن میں نے پھر آپ سے عرض کیا کہ پھر جو ان کو نکالا گیا یا ان کو قتل و قتال کیا گیا تو ان کی دھوکے بازی کی وجہ سے ہوا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی اقدام ہوا. یہ بات اس لیے چل رہی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عورت جو اسلام چھوڑ چکی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اسلام تو زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کن لوگوں کو مسلمان کرتا ہے؟ انہی لوگوں کو جو ایک جو ہے نا 500 لوگوں سے اکیلا لڑا کرتا تھا. انہی لوگوں کی بات کر رہی ہیں آپ، یا انہی لوگوں کی بات کر رہی ہیں جو صدیوں سے لڑتے چلے آ رہے تھے، یا انہی لوگوں کی بات کر رہی ہیں جن کو 13 سال تک لڑنے کا حکم ہی نہیں تھا؟ کیا چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو متاثر کیا، ان کے دلوں کو جیت لیا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ تلوار کا زور تو بالکل نہیں ہو سکتا، وہ تو کچھ اور ہی چیز تھی نا جو دل میں جا کر ایک چیز گھر کر گئی. آپ ایک انسان کو گن پوائنٹ پہ کتنی دیر تک آپ اسلام پہ لے آئیں؟ تو کہا کہ اس نے پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن خود بنایا، نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا اسی قرآن میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ پہ آپ کوئی چیز مسلط نہیں کروا سکتے. تو میں نے کہا اگر خدا نہ خاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن بنایا یا کریٹ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنا چاہیے تھا بھائی کر سکتے ہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کو زبردستی نہیں کرنا. آپ صرف ایک اسلام کی دعوت پہنچا سکتے ہو، کسی کو گن پوائنٹ پہ اسلام تھوڑی قبول کروا سکتے ہیں. اور یہی تصور دیا ہمارے اسلام نے. ان کے عبادت خانوں کی باقاعدہ طور پہ حفاظت کی کہ بھائی ہم آ گئے ہیں، آپ اپنی کھلم کھلا آپ دیکھ لیں ہمارے مسلمان جنگجوؤں کے حالات. اور آج کل جو ارطغرل ڈرامہ بھی چلتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی انہوں نے فتح کر رہے ہیں، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے جس کو ایک فلمایا گیا ہے اور ایک اس کو تصور دیا گیا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ اسلامی جنگجو جہاں جا رہے ہیں وہ کافروں کو بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہم آپ کی عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ جائیں اپنی عبادت گاہوں میں، آپ آزاد ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک شخص فتنہ فساد سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ پوری قوم کو لے کر مائیگریٹ کر رہا ہے 13 سال کے بعد کہ بھائی اب رہنا مشکل ہو گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا بھائی ہجرت کر لیں. جب وہاں جا رہے ہیں تو پھر بھی کافروں کو جیلیسی ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیسے چلے گا. تو وہاں خط لکھ کے بھیج رہے ہیں جہاں کا جو پہلے مدینہ کا سردار تھا کہ ان کو فوراً یہاں سے نکالو ورنہ منقریب ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کی بنیاد پر ہم یہ کر گزریں گے. اللہ اکبر. اور پھر تخریبی کارروائیاں، جیسا کہ ہمیں تفسیری روایات سے پتہ لگتا ہے کہ مکہ سے کچھ لوگ رات کے ٹائم آتے تھے، یعنی کفار مکہ، اور مدینہ کی بکریاں چرا کے لے گئے، وہاں کا کچھ مال و دولت لوٹ کے چلے گئے. پھر ذمہ داری بھی قبول کی کہ ہم نے کیا. بھائی کیوں کیا؟ تم ہمارے ہاتھوں سے بچ کے نکل گئے، لہذا تمہارا مال دولت ہمارے اوپر جو ہے بالکل حلال ہے اور جائز ہے، ہم یہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ بھائی ایسے یہ لوگ نہیں مانیں گے، ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے یہ جو بڑی تیاری کر رہے ہیں، یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر بھی چین سکون سے رہنے نہیں دے رہے ہیں، ایک یونٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ابو سفیان کا جو لشکر آ رہا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس دفعہ جتنی تجارت ہوگی شام کے رستے سے جب وہ آ رہا تھا، سیریا جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ جتنا لشکر آ رہا ہے اب جو اس کے پیسے جتنے ہوں گے وہ سب اسلام کے خلاف یوز ہوں گے. ہم ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ جو لوگ ہم سے بچ کے نکل گئے ہیں ہم ان کو مدینہ میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی بنائی کہ ان کے اس مال کو جو ہے وہ لے لیا جائے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ تخریبی کارروائیاں کرنا، ہمارے مدینہ میں آ کے کارروائیاں کرنا، یہاں کے لوگوں کو دھمکانا کہ ان لوگوں کو نکال دو، اور اسلام کے خلاف فنڈ ریزنگ کرنا، ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ غلط ہے، مسلمان بھی کچھ کر سکتے ہیں. ہم نے 13 سال تمہارے ظلم و ستم برداشت کیے، تمہارے ظلم و ستم سہنے کے بعد ہم وہاں سے آ گئے، ہم ابھی بھی تم سے پراپر جنگ نہیں چاہتے، اور ہم جہاں آئے ہیں ہم نے وہاں یونٹی قائم کر کے دکھائی ہے. مسلمان تو مسلمان یہودی اور عیسائیوں سے بھی کر کے دکھایا ہے، ایک تصور آپ کو قائم کر کے دکھایا ہے، لہٰذا تنگ نہ کرو. لیکن جب وہاں سے معاملات نہیں چلے تو ابو سفیان کے لشکر کی یہ ایک طاق کے اندر مسلمان گئے اور بدر کے مقام پہ جا کر اس کے رستے میں بیٹھ گئے. ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ بھائی ایسا مسلمان وہاں موجود ہیں،
ابو سفیان جو ہے سمندر کے پچھلے رستے سے چلا گیا, سیف سائڈ سے چلے گئے, اور ابو جہل کو پیغام بھجوا دیا کہ بھائی تم یہاں آ جاؤ ہماری حفاظت کے لیے. وہ تو وہاں چلے گئے, اب مسلمان 313 اور وہاں سے 1000 کا لشکر آمنے سامنے ہو گئے. اللہ رب العزت فرما رہے کہ تم تو چاہتے تھے ان غیر ذات شوکا, کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے, کیونکہ مسلمانوں کو تو یہ تھا ہم جائیں گے, وہ لوگ کم تعداد میں ہوں گے, ہماری ایک ریاست ہے یہاں پر قریب میں سراؤنڈنگز میں, تو ہم ان کا مال لیں گے, ان کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو, یہ جو تم یہاں کی تخریبی کاروائیاں کر رہے ہو, ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہو, مدینہ والوں کو دھمکیاں دے رہے ہو, غلط کر رہے ہو. 13 سال ہم نے کچھ نہیں کہا تمہیں, لہٰذا انسان بنو, ہمیں بھی جینے دو, اور ہماری طرح ریاست وہاں پہ بھی قائم کرو, بالکل, جہاں پہ مسلمان غیر مسلم سب کے حقوق ہوں, سب کی ایک بات کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, تم چاہتے تھے تمہیں کانٹا نہ چبھے, لیکن اللہ چاہتا تھا حق اور باطل کا فیصلہ ہو ہی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, دونوں لشکروں کو ٹکرا دیا. پھر ظاہر ہے بدر منعقد ہوا, اور کس طرح اللہ رب العزت نے اسلام کی پہلی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح دی, اور کافروں کو بدترین قسم کی شکست کا سامنا اس میں کرنا پڑا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو یونٹی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تک و دعا کی, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو مکہ کی بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مکہ تجھے کبھی نہیں چھوڑتا, تجھے کبھی نہیں چھوڑتا. برتھ پلیس کون چھوڑتا ہے بھائی, بالکل صحیح بات, بلا عذر کیوں چھوڑتا ہے؟ مجھے ایک جگہ سے محبت ہے, میرا ذاتی گھر ہے, میرے رشتہ دار ہیں, میری بچپن کی یادیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں. تو میں 40 سال کے بعد کیا ایسا میرے ساتھ ہوا, سوری 40 سال 53 13 سال 40 سال میں وہی آئی 13 سال, تو 53 جب ایک انسان کی لاسٹ ایج آ رہی ہے اور وہ چھوڑ کے جا رہا ہے, تو فرمایا میں کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا اگر مکہ والے اس طرح عرصہ حیات ہم پہ تنگ نہیں کرتے, زمین ہمارے اوپر تنگ نہیں کرتے, ہم کبھی نہیں جاتے. لیکن ان لوگوں نے مجھے جانے پہ مجبور کر دیا ہے. مکہ مجھے تو محبت ہے تجھ سے, لیکن یہ لوگ یہاں رہنے نہیں دے رہے, اب یہ مجھے جانے پہ مجبور کر رہے ہیں. بہرحال وہاں گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ہجرت کی وجہ سے, صحابہ اکرام کے لیے اس ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو مسخر کر دیا, اور جہاں جہاں اسلام پھیلا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم تو لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کے مسلمان کرتے ہیں. تو کہا زنجیروں میں جکڑ کے کیسے مسلمان کرتے ہیں؟ تو کہا جب جنگ و جدال ہوتا ہے, جو کافر اریسٹ ہو جاتے ہیں ہم ان کو مدینہ لے آتے, اور مدینہ لا کے وہاں پر مدینہ میں کوئی جیل کا تصور نہیں تھا, کوئی لاک اپ کا تصور نہیں تھا. صحابہ اکرام کو باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کافر کر دیے جاتے تھے, بھائی یہ 2 تم لے جاؤ, ان کو جا کے تم نے ان کی نگرانی کرنی ہے, 3 تم لے جاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جا کے اتنا اچھا بیہیو کرتے تھے کہ وہ ہمارا کلچر دیکھ کر, ہماری چیزیں دیکھ کر, ہماری یونٹی دیکھ کر, ہمارا اخلاق دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے. سبحان اللہ. تو فرمایا ہم تو زنجیروں میں جکڑ کے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں, زبردستی نہیں. جو آ جاتے ہیں کہہ دو کہ پھر ہم ان کو پیار محبت دیتے ہیں, ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم بھلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس ابو ملجم بدبخت نے حضرت علی کو تیر مارا, اور حضرت علی اس کی وجہ سے کئی دن زخمی رہنے کے بعد شہید ہوئے, حضرت علی جاتے ہوئے کیا نصیحت کر رہے ہیں, کہا میرے قاتل سے برا سلوک نہیں کرنا, اس پہ سختی نہیں کرنا, نرمی سے پیش آنا. دیکھیں قاتل ہے, حضرت علی کا قاتل, اور حضرت علی کیا نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں, ایسا مت کرنا. یہی تو یونٹی ہے کہ اپنے قاتلوں کو بھی انسان کیا کر رہا ہے, جاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نہیں, زیادہ سختی نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رات کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جب بدر کے قیدی پکڑے گئے تو مسجد نبوی شریف میں بھی کچھ تھے, تو فرمایا رات کو کس کی آوازیں آ رہی تھی بھائی؟ تو کہا وہ آپ کے چچا کو ذرا مضبوطی سے باندھا ہوا تھا, اسلام تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. بولا اچھا یہ نبی کے چچا ہیں, حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بدر کے قیدی بن کے آ گئے. اچھا. فرمایا کہ کس کی آوازیں آ رہی تھی بھائی؟ تو کہا ہم نے کہا وہ آپ کے چچا ہے نا, ان کو ذرا ہم نے ذرا ٹائٹ کر کے باندھا ہوا تھا. اللہ کے بندے تھوڑا سا تو ہلکا کر دیتے, ساری رات ہائے ہائے کی آوازیں آتی رہیں ان کی. تو یہ الٹا تصور ہے, بولتے ہیں ارے یار یہ تو نبی کا رشتہ دار ہے, اس پہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا. بولا نہیں, اسلام کے مقابلے میں اس کو ذرا زیادہ ٹائٹ باندھنا. اللہ اکبر. یہاں کیا ہو رہا ہے, ذرا سی بات چیت کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے وہ بچ رہا ہے. ٹھیک ہے, امیر زیادہ اگر کسی غریب کو یا کسی بیچارے پور کو مار دے, کسی غریب بندے کو, تو اس کو کون پکڑنے والا ہے اس ملک کے اندر؟ سارا نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, وہ کیس لٹکتا رہتا ہے, وہ 10 12 15 سال نکل جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ اندرون خانہ پیچ اپ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا اس ملک کے اندر ہمارے یہاں مثالیں موجود ہیں. تو یہی سب چیزیں ہیں جو یونٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت تک کی اس یونٹی کو قائم کرنے کے لیے
یہ تک کیا کہ بھائی ہم یہاں پر ایک ایسا ماڈل بنائیں گے کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یونٹی کیا ہوتی ہے. ہم ان کو بھی کہتے رہے لیکن وہ نہیں مانے. اب ہم یونٹی کر کے دکھائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ایسے پتہ لگتی ہیں کہ جس طرح صحابہ اکرام اور مسلمان پوری دنیا کے اندر چھاتے رہے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوتا گیا، تو وہاں پر کیا چیزیں ایسی کی مسلمانوں نے جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام لانے والے بنے، اور نہ صرف ایمان لانے والے بنے، ایمان پہ جان دینے والے بنے. ایسا کیا اسلام نے کیا گھول کے ایسا اسلام پلا دیتا ہے، یا اسلام ایسے کیا اسباق دیتا ہے. ظاہر ہے اس کو ہم زبردستی سے تو بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے. تو میں نے ان خاتون سے یہی سوال کیا کہ اگر ایک شخص کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام چھوڑ دیں. بالکل زبردستی کس نے کی ہے؟ یا مائگریٹ کر جائیں کسی اور جگہ جا کے کہہ دیں نہیں میں نے اسلام چھوڑ دی ہے. میں نے کہا نہ صرف وہ لوگ اسلام لانے والے بن رہے ہیں بلکہ اپنوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو اس اسلام پر قربان کرنے والے بن رہے ہیں. سبحان اللہ. تو میں نے کہا یہ الٹا تصور ہے. پلس یہ بات ہے کہ آج کے دور میں تو زبردستی نہیں ہے نا، نہیں آج، لیکن آپ فیکٹ نکالنے اور فگرز نکالنے تو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا جو یورپ کنٹریز میں زیادہ جو ریلیجن پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے. تو آج کون زبردستی کر رہا ہے؟ بالکل. نہ کہیں جہاد ایسا ہو رہا ہے، نہ ان کو جا کے مارا جا رہا ہے، نہ وہاں پر میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں مفتی غیور احمد صاحب کی جانب، اور میں جاننا چاہتی ہوں مفتی صاحب اب آپ سے اگلا سوال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں مبعوث کیے گئے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، جیسا کہ ہم نے سیاست کے اوپر بات کی ہے ساری چیزیں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، ان کے چچا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب نے جب سوال کیا کہ بھتیجے تم کون سا دین لے کر آئے ہو، کس دین کی دعوت دیتے ہو؟ تو فرمایا کہ چچا جان یہ ہمارے آبا و اجداد جو ہمارے دادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں انہی کے دین کی دعوت دیتی ہوں. تو ہمیں بھی جیسے فرمایا کہ تم اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا پرانا نام بھی جو ہے وہ یعنی دین ابراہیمی یا ملت حنیف ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ وہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ما انا من المشرکین، کہ میں مشرک نہیں ہوں، میں بت پرست نہیں ہوں. یہی تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ بھائی ہمیں اصلی دین کی طرف آنا پڑے گا جو ہمارے آبا و اجداد کا بھی دین تھا. یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ دلیل نہیں بنتی، ورنہ تو کافر بھی کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے کیا غلط کیا. بھائی غلط کیا نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوڑنا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ بھائی اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو ہی کچھ سمجھتے ہو، ان کو ہی اپنا جد امجد مانتے ہو، تو ان کا دین بھی وہی تھا جس کی میں دعوت دے رہا ہوں. بالکل. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تصور تھا، مکہ کا جو ایک ماڈل پیش کیا گیا وہ کیا چیز تھی؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وہاں کے رہنے والوں کے لیے، رب اجعل ھذا البلد آمین، یعنی فرمایا کہ اے اللہ اس جگہ پر جہاں پہ ہم نے رہائش اختیار کی ہے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دو. آمین. کیونکہ امن کا جو گہوارہ ہوتی ہے جگہ، وہاں پر ہر چیز کھل جاتی ہے. جو امن کا گہوارہ نہیں ہوتا وہاں پر ہر چیز بند ہوتی چلی جاتی ہے. اور فرمایا ورزق اہلہ، اور یہاں پہ رہنے والوں کی جو ہے وہ معیشت کو، ان کی اکانومی کو بھی آپ کیا کریں، مضبوط کر دیں. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جینے کے دو مقاصد ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ایک پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے کہ ایک امن ہوگا. جس ملک کے اندر امن ہوتا ہے وہاں کی اکانومی آٹومیٹکلی مضبوط ہوتی ہے. انویسٹر آتے ہیں، وفود آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، وہ انویسٹ کر کے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر کیا ہے کہ عصبیت کی بنیاد کے اوپر، مسلکی بنیاد اور فرقہ واریت اور فلاں فلاں، ہمارے یہاں دسیوں قسم کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم جب تک اسٹیبل نہیں ہوں گے اس وقت تک کس طریقے سے نظام چلے گا. تو یہ تو ہو گئی ایک وہ چیز جو ہمارے ریلیٹڈ ہے، یعنی بیسیکلی جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے ناطے. دوسری چیز ہے جس کو ہم روحانیت کے ناطے کہتے ہیں کہ انبیاء کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا میں آنے کا مقصد بیان ہوا، وہ بیان ہوا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے سنائیں.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم دیں. آپ کو پتہ ہے کتاب کے اندر طہارت کا علم آ گیا، اور جو دین کے ڈیٹیل سے جو مسائل ہیں جو قرآن سے ہی استنباط کیے گئے ہیں، قرآن سے ہی اس کا تصور لیا گیا، اس کو ڈیٹیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور والحکمت، اور حکمت بصیرت کی باتیں، دانائی کی باتیں، دنیا میں رہنے کے اصول، اس کے طریقے، سیاست، جہاد، تبلیغ، اسی طریقے سے شادیاں، یعنی ایک پورا ایک تصور، جو جینے کا تصور ایک بندے کی پیدائش سے لے کے موت تک کا، وہ پورا تصور ایک اسلام کے تھرو آپ کو مل گیا. مثلا اسلام سے پہلے کپڑوں کا کیا تصور تھا؟ ننگے لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، صحیح، کپڑے اتارنے کو کوئی عار نہیں سمجھا کرتے تھے. اتنی عجیب و غریب چیزیں ہمیں مکہ کے اندر ملتی ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم بائی نیچر جس طرح پیدا ہوا ہم اس طرح طواف کریں گے. تو بڑے لوگ بھی اس طرح بائی نیچر جو ہے وہ کپڑے اتار کر جو ہے وہ طواف ہو رہے ہیں. تو یہ خانہ کعبہ کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سب چیزیں گناہ ہیں، اپنا سطر دکھانا منع ہے، فلاں ہیں. یہ ساری چیزیں حکمت بصیرت کی باتیں، تمیز کی باتیں اور سلیقے کی باتیں ہمارے نبی ہمیں بتا رہے ہیں. پھر چوتھی چیز بتائی وَيُزَكِّيهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کام کیا کریں گے؟ تمہارے دلوں کی گندگی کو صاف کریں گے. سبحان اللہ. دلوں کی گندگی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورا تمہارا جو جسم ہے نا، یہ اگر خراب ہو جائے تو ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے، پھر اگر ایک حصہ بھی انسان کا عضو کا خراب ہو جائے تو اس کی تکلیف پورے جسم کو ہوتی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ جو جسم کا سب سے بڑا حصہ ہے نا وہ ہے دل. جس کا دل صاف ہے وہ ٹھیک ہے، جس کا دل صاف نہیں ہے فرمایا الا وہی القلب، تمہارا جو دل ہے نا اگر یہ گندا ہے پورا جسم گندا ہے، اگر یہ صاف ہو گیا تو پورا جسم صاف ہو گیا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ظاہر ہے ذکر اور اذکار کرنے پڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جس طرح ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو فرمایا کہ ان دلوں کو زنگ کو دور کرنے کی کیا چیز ہے، حل کیا ہوگا؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. جو شخص ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے. پھر یتلو علیہم آیاتی کے تحت اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کے تحت کیا کام کیے، عملی اقدامات کیا کیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر مسجد نبوی شریف میں صفہ کا ایک چبوترا ہوتا تھا جس کے اوپر صحابہ اکرام علم دین حاصل کرتے تھے اور وہیں پڑے رہتے تھے. ہر وقت انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا تھا. اور کچھ لوگ آتے تھے، کوئی صدقے کی کھجوریں دے گیا، کوئی ان کو فنڈ ریزنگ کر کے چلا گیا. مدارس کی فنڈ ریزنگ کا تصور پہلے دن سے موجود ہے. سبحان اللہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو چندہ دے رہے ہیں، تو بھائی پھر اگر نہیں دو چندہ پھر جنازے خود پڑھاؤ اپنے. صحیح بات ہے. اللہ، یہ 10 جگہ بات ہوئی کہ ہم مدارس ہمارے چندے پہ پڑھ لیں. میں نے کہا نہیں دیں، آئندہ سے اپنے جنازے خود پڑھائیں. تو پھر خاموش، نہیں وہ تو ان کا ہی کام ہے. تو بھائی جس کا جو کام ہے وہی کرے گا نا. بالکل صحیح بات. ایک شخص اگر وہ چیز چھوڑ کر کوئی جاب شروع کر دے، فلانا کر دے، تو آپ کی دینی طور پہ رہنمائی کون کرے گا؟ الحمدللہ ہم نے مدارس میں 10 11 سال 12 سال پڑھا تو کچھ کہنے والے بنے. الحمدللہ 2 گھنٹے ہو گئے، گفتگو جاری ہے، کر رہے ہیں لوگ، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو کوئی تو وجہ ہوگی، مدارس کے اندر کچھ محنت تو ہوگی جو لوگوں پہ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آگے لوگوں کو شرعی طور پہ رہنمائی مل رہی ہے. تو بہرحال صفہ کا چبوترا ہے، وہاں پہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، آیات نازل ہو رہی ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، میمورائز کر رہے ہیں. پھر کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہم 10 آیات کے بعد 11ویں آیت کو یاد نہیں کرتے تھے جب تک ہم 10 آیات کو یاد کرنے کے بعد اس کا پورا تصور، اس سے نکلنے والے مسائل، اس کے واقعات، اس کی حکمت کو نہیں سمجھ لیتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اس سے پھر مدارس میں جو علماء بنتے ہیں ان کا ایک تصور ہم نے جنم دیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ جو کتاب کا علم ہے. اب مسائل کتنے ہیں؟ لاکھوں مسائل ہیں. امام ابو حنیفہ کی جو حناف کی کتابوں میں ہے اس میں ہی تقریباً 10 سے 12 لاکھ مسائل ہیں. یعنی ہر چیز پہ مسئلہ ہے نا بھائی. شریعت تو آپ کو ہر چیز پہ رہنمائی کر رہی ہے، آپ کے چلنے پر، آپ کے پھرنے پر، آپ کے سانس لینے پر، آپ کے دیکھنے پر، آپ کے اٹھنے پر، آپ کے بیٹھنے پر، آپ کے کھانے پر، ہر چیز پر آپ کی ایک رہنمائی کر رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقاصد دنیا میں آنے کے کہ وہ کتاب کا علم دیں گے، قرآن کی تعلیمات دیں گے، حکمت بصیرت کی باتیں بھی وہی بتائیں گے، اور دلوں کی جو گندگی ہے اس کا بھی وہی کام کریں گے، اسی کی صفائی کریں گے، تاکہ لوگوں کے اندر سے عصبیت اور اسی طریقے سے قومیت، لسانیت، زبان کی بنیادوں کے اوپر لڑائیاں اور یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے لوگوں میں حسد پیدا ہو رہا ہے، جلن پیدا ہو رہی ہے،
لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے وہ چھٹکارا حاصل کریں اور صحیح معنوں میں نیک اور معاشرے کے ایک اچھے شہری بن سکیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت اچھی گفتگو ہم نے آج فرمائی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ مفتی غیور احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ریحان بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا، پتہ نہیں چلا۔ اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سہیلی کو اجازت دی، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پیر کو ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ میری طرف سے ریحان بھائی آپ کا کلام۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور یہ ہے دربار آقا کا، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اور جو ان کے دامن اقدار سے وابستہ ہے حامد، کسی کے سامنے دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیوں جاؤ، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے میرے مولا کرم ہو کرم